کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کر لیا. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اگر ایک انسان سگریٹ اور بیڑی کو استعمال کرتا ہے, جیسے ہی ان تک اس کے بارے میں علم پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے, جیسے ہی ان لوگوں تک کی آیت کریمہ پہنچ گیا, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہا ہے کہ اے میرے نبی, دنیا والے انسان اگر آپ سے سوال کریں, دنیا والے انسان اگر آپ سے پوچھیں شراب اور جوے کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, اگر شراب اور جوے کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو اے میرے نبی دنیا والے انسانوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے, یہ دونوں کی دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی ایک انسان تک اگر اس آیت کریمہ پہنچ جائے اور اگر وہ انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, اگر ایک انسان سگریٹ کو استعمال کرتا ہے, اگر ایک انسان تمباکو کو استعمال کرتا ہے اور اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے, گویا کہ وہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے, گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے قد افلح من تزکا, فلاح پالی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نفس کو پاک کرنے کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے, مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان شرک کی غلاظت میں ہے, اگر ایک انسان حرام چیزوں میں ملوث ہے, اگر وہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اگر وہ آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, تو گویا کہ یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے, یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے. ایک انسان شرک کی غلاظت میں ہے, ایک انسان شرک کی عمیق گڑی میں ہے, وہ انسان قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے, وہ انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے زبین نیاز کو خم کرتا ہے, لیکن ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پہنچ جاتا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں, اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس دنیا کے اندر سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. اگر یہ آیت کریمہ ایک انسان تک پہنچ جاتی ہے اور اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے بعد اگر وہ انسان قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اگر وہ آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے, یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اور دو چیزوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر ایک انسان نے برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا, شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اگر حرام خوری سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر جوے بازی سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر سود خوری سے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا, تو دوسری ذمہ داری یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اس رب کائنات کے نام کو نہ بھولے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وہ اپنے رب کے نام کو یاد رکھے, وہ انسان اپنے رب کے نام کو یاد رکھے. رب کے نام کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان ذکر الہی کرے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اپنی زندگی کو گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ایک الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ یہاں پر الگ سے کیا اور نام کو یاد رکھنے
پڑھنے کا تذکرہ, نام کو ورد کرنے کا تذکرہ الگ سے کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کی حولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انکار کرتا ہے. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر الہی نہیں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی حولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان رب کی ذکر سے اعراض کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اس آیت کریمہ کے بعد اب دوسرے نمبر پر نماز کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے, جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے, جیسے ہی مسجد کے مینارے سے آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, اے لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ. ایک انسان اگر اپنے کام میں ملوث ہے تو وہ انسان فوراً مسجد کے اندر حاضری دے دیتا ہے, وہ انسان فوراً مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو ادا کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, جس انسان نے پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اب ایک انسان سوال یہ کر سکتا ہے, ایک انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک انسان کیوں کرے؟ اگر ایک انسان نماز پڑھے تو کیوں پڑھے؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے, دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا, اے دنیا والے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر توحید کا تذکرہ کر رہا ہے, اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں, یہاں پر ایمان والے مخاطب نہیں ہے, یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, تم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی وجہ کو بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے دنیا والے لوگوں تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, وہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, عدم سے وجود بخشا ہے, اس لیے تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین تیسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو, یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت بری زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر علم کے باوجود بھی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے, جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے, اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی تو یہ ہے اور اس دنیا کے اندر بھی کامیابی یہ ہے, آخرت کے اندر بھی کامیابی
कामयाबी ये है कि तुम अपने नफ्स का तज़किया करो, उस रब की ज़िक्र इलाही करो और उस रब के सामने सजदा भी करो। लेकिन तुम्हारी हालत ये है कि तुम इस दुनिया के अंदर आखिरत पर दुनिया को तरजीह देते हो, दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हो। तुम्हारी तो यही रविश है, तुम्हारी तो यही हकीकत है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि वो आखिरत की ज़िंदगी हमेशगी वाली ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। वो आखिरत की ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी को तुम आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह दे रहे हो, जिस दुनियावी ज़िंदगी को तुम आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह दे रहे हो, वो आखिरत की ज़िंदगी हमेशगी वाली ज़िंदगी है, बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। मेरे अजीज़ साथियों, अब अगर कोई इंसान, पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी, फलाह और बहबूदगी के बारे में बयान फरमाया कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाक कर लिया, ज़िक्र इलाही किया और नमाज को कायम किया, वो इंसान पाक है। लेकिन अगर कोई इंसान आखिरत की ज़िंदगी पर दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देता है और आखिरत की ज़िंदगी की हमेशगी के बारे में नहीं सोचता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे सूरत के अंदर इन लोगों की हवलनाकी का तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि कल क़यामत के दिन देखने वाले लोगों के सामने जहन्नम को खोल दिया जाएगा, देखने वाले लोगों के सामने जहन्नम को वाज़े कर दिया जाएगा, जहन्नम को पेश कर दिया जाएगा। जन्नती भी जहन्नम को देखेंगे और जहन्नमी भी जहन्नम को देखेंगे। जब जन्नती जहन्नम को देखेंगे तो जन्नती अपने ऊपर रश्क करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे तो वो लोग अपने दिल में ये तसव्वुर करेंगे जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे के अंदर खींचा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। जब वो इंसान जहन्नम को देखेगा तो वो इंसान कहेगा, जब वो इंसान अज़ाब इलाही को देखेगा तो वो इंसान तसव्वुर करेगा कि काश मैंने दुनिया के अंदर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कह दिया होता, काश मैं दुनिया के अंदर मुसलमान बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया होता। अब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के बारे में बयान कर रहा है कि जब जहन्नम को इन लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा, फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया, ये उन लोगों का ठिकाना है जिन लोगों ने दुनिया के अंदर सरकशी की है, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर दुनियावी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझा। और जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर हमेशगी वाली ज़िंदगी को समझने के बाद इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों को अंजाम दिया, यतीमों के माल को हड़पा, गरीबों को इस दुनिया के अंदर सताने का काम किया और इस दुनिया के अंदर जो है दूसरे इंसानों के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है फ़अम्मा मन तग़ा, ये ठिकाना उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है। व आथरल हयातद दुनिया, जिस इंसान ने इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दिया था, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, यही लोग हैं इन्हीं सरकस लोगों के लिए ये जहन्नम ठिकाना है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है। अल्लाह तबारक व तआला के उसूल वाज़े हो जाने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाज़े हो जाने के बाद, अगर एक इंसान ने उसूल को मानने से इनकार कर दिया, क़वानीन को मानने से इनकार कर दिया, आयत करीमा पहुँच जाने के बाद उस आयत करीमा के ऊपर और उस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं किया, आयत करीमा पहुँच जाने के बाद, अहादीस पहुँच जाने के बाद अमली जामा नहीं पहनाया, यही वो इंसान है जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर सरकशी किया है। और ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है, ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है।